میں بارہا دفعہ اپنی بیانات میں، خطبات میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہمہ وقت اظہار محبت فرماتے، جان نثاری کے ساتھ نذرانہ پیش کرتے، ہر ایک شے کا، خواہ وہ مال کا ہو، معاملات کا ہو، خواہ وہ اولاد کا معاملہ ہو، الغرض کے کسی بھی معاملے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کرنے میں پیچھے نہیں رہتے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنا وضو یا وضو کے بغیر، یعنی کہ وضو نہ فرما رہے ہوتے، اپنا لعاب دہن منہ سے نکالتے تو اس وقت 1400 صحابہ کی تعداد موجود تھی۔ سب کے سب آپ علیہ السلام کے اس لعاب کی طرف لپکے اور سب نے اپنے اپنے ہاتھوں پر، چہروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو لگایا، زمین پر نہیں گرنے دیا۔ اسی طرح کی ہزارہا معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے رہے، بلکہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صحابہ کرام بات کرنا چاہتے تو ایک ہی الفاظ سے بات کر دے، یا رسول اللہ میری طرف توجہ فرمائیے، میرے ماں باپ آپ کی ذات پر قربان۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے تو آپ کے چہرے پر نکاہت کے اثرات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا اور پریشان ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، آج آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، آج آپ کے چہرے سے پریشانی یوں چھلک رہی ہے، معاملہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے ارشاد فرمایا کہ آج 3 دن ہو گئے میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی پر قربان جائیے کہ کیا شان خالق کے کائنات نے عطا فرمائی۔ تو وہ صحابی دوڑے دوڑے اپنے گھر گئے اور اپنی زوجہ سے عرض کیا کہ گھر میں کیا پڑا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں، ادھر سے دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے، ہر الغرض کے پورے گھر کی تلاشی لی، کچھ نہ ملا۔ پھر دوڑ کر ایک یہودی کے پاس گئے اور عرض کیا کہ کوئی کام ہے کرنے کے لیے؟ اس نے کہا کہ کام تو ہے، ذرا پانی لینا ہے اور پانی ہے گہرا، اور میں تمہیں اس گہرے پانی کے عوض اجرت بھی دوں گا کہ تم یوں کرنا کہ جب 1 ڈول پانی کا نکالو گے تو میں تمہیں 1 کھجور دوں گا۔ تو اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑا بچھا لیا، 1 ڈول کھینچتے وہ 1 کھجور دے دیتا۔ الغرض کے سارا دن کام کرتے رہے، جب کھجوروں سے کپڑا بھر گیا تو وہ سارا کپڑا لپیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا کہ حضور والا، یہ میں تحفتاً آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تحفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ کس قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت فرماتے، جان نثاری کا نذرانہ پیش کرتے۔ یہ واقعہ شاید میں نے پہلے بھی بیان کیا ہو، میرے ذہن میں آیا، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کسی مال کی ضرورت ہے یا وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے کہ میں آپ کی خدمت کروں، یہ سوچ کر وہ ایک یہودی کے پاس جاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کوئی کام کرنے کے لیے ہے تو مجھے دے دیں۔ تو اس نے کہا، یہودی کیونکہ ہمہ وقت سے ظالم رہے ہیں، اس نے کہا کہ میرا بیل بیمار ہو گیا، لہذا اس کی جگہ ڈول کھینچنا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جو کام ایک جانور سے لیا جاتا ہے، اگر وہ انسان کرنے لگ جائے، مشین کرے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو جانور طاقتور سے کام کرنا ہو اور اس سے کام لینا مراد ہو اور پھر اس کی جگہ ایک شخص کو کھڑا کر دیا جائے، ایک انسان کو، تو جانتے ہیں کتنا وہ ہوتا ہے پریشانی۔ تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تو ایک بیل کی جگہ بیل کی طرح کام کر کے اس نے چند کھجوریں اس اجرت کے عوض لیں
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ صحابہ کرام ہم وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثاری کرتے رہے، کوئی ایک موقع بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ چھوڑ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے نہ چھوڑا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہا چھوڑ دیں، یوں پریشان چھوڑ دیں۔ اور پریشانی دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی صحابی بھی ایسا نہ تھا جو پریشان نہ ہوتا ہو، بلکہ ہر ایک صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش دیکھنا چاہتا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے خالق کائنات نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے، ہمیں اسی پر ثابت قدم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔